الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سب صالحات پر اپنی رحمتوں کی، برکتوں کی، عافیتوں کی اور اپنے پیار کی اور محبت کی بوچھار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی راہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جو سختیاں ہیں، بیماریاں ہیں اور وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ناگہانی جو ہیں بلائیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب سے آپ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جو ہے نا جلوے خاص میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور میرے اور آپ سب کے تمام کے تمام اہل خانہ کو، آپ سے اور میرے جڑے ہوئے ہر رشتے کو مومن بنائے، ایمان والا بنائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور عمل عطا فرمائے. یہ دعائیں ایک دن آپ کو اپنی زندگی میں پوری ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ، کہ ایسی دعائیں ہیں جو انشاءاللہ رد نہیں ہوتی. جب یہ ذکر کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، تو میں نہیں کہہ رہی بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں. اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ہم سے فرماتے تھے، کرتے تھے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اللہ ہی کی بات ہوتی ہے. کسی بھی نبی کی یہ شان نہیں ہے اور سنت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ اپنی دل کی بات کوئی کرے. تو الحمدللہ رب العالمین، یہ نبی سارے کے سارے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے کام میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی کی رائے کے ساتھ چلتے تھے، اور اپنی رائے کے لیے اپنی رائے کسی معاملے میں اپنی طرف سے نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں بار، کروڑوں نہیں، کروڑوں سے بھی کروڑوں کو ضرب دے کے، اور جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرب دے کر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری طرف سے درود و سلام کو قبول فرمائے اور منظور فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر ایسا کرم کریں کہ روزانہ ہی میرا اور آپ کا اور میری اور آپ کی والدہ کا نام اور والد کا نام آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ہو کر آتا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے عملوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ جو ہے فرمائے. یعنی فضائل اعمال کے خوبصورت جو ہے رنگ، فضائل اعمال کی خوبصورت باتیں الحمدللہ رب العالمین جاری و ساری ہیں. الحمدللہ ہم اس قابل نہیں ہیں. کتنا اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم کسی بت کے آگے بیٹھ کر پوجا نہیں کر رہے. آج کتنا شکر ہے کہ آج ہم سورج کے آگے بیٹھ کر پوجا نہیں کر رہے، کسی گاؤں ماتا کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت نہیں کر رہے. آج اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں بائی برتھ، پیدائشی اللہ نے مسلمان بنایا. اگر ہم صرف اس بات کا کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں، ایک نہ ایک دن اگر خدا نہ خواستہ ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑ گیا، تو ایک نہ ایک دن ہماری رسائی جنت تک ضرور ہوگی اس کلمے کی برکت سے. اس پر ابھی دنیا میں آپ کو اس کی افادیت اور اس کی فضیلت پتہ نہیں چل رہی. یہ ایسا قیمتی کلمہ ہے کہ اگر دنیا کی تمام جو ہے پوری دنیا کو نچھاور کر دیا جائے اس کلمے کے بدلے میں، خدا کی قسم آپ یقین کریں کہ یہ کلمہ ان سب پر بھاری ہوگا. اور باقاعدہ اس پر الحمدللہ رب العالمین پیش کروں گی، میں باقاعدہ اس پر دلیل پیش کروں گی. تو کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب آپ اور میں اپنی ماں کی گودوں میں تھے تو ماشاءاللہ ہمارے کانوں نے پہلی آواز جو سنی الحمدللہ، تو وہ کون سی تھی؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیسی خوبصورت! اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ آوازیں ہم نے سنی اور الحمدللہ بائی برتھ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کا نور نظر بنائے. اچھا جی، منصور بن زادان صلاۃ الضحیٰ میں ایک کلام مجید
اور دوسرا ظہر سے عصر تک پورا کیا کرتے تھے، یعنی ظہر سے عصر میں ایک قرآن مجید تکمیل تک پہنچا لیتے تھے اور تمام رات نوافل میں گزارتے تھے، اور اور اتنا روتے تھے کہ امامہ کا شملہ تر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اور حضرات بھی، جیسے کہ محمد بن نصر نے قیام اللیل میں فرمایا ہے کہ شرح احیاء میں لکھا ہے کہ سلف کی عادات ختم قرآن مجید میں مختلف رہی ہیں۔ بعض حضرات ایک قرآن مجید روزانہ ختم کر لیتے تھے، جیسا کہ امام شافعی غیر رمضان المبارک میں، اور بعض غیر رمضان المبارک میں ایک اور بعض دو ختم روزانہ کرتے تھے، جیسے کہ خود امام شافعی صاحب کا معمول رمضان المبارک میں تھا، اور یہی معمول اسود رحم اللہ، صالح بن کسان، سعید بن جبیر اور ایک جماعت کا بھی یہی تھا کہ وہ اس طریقے سے قرآن مجید کو ختم کر لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ان کا عمل ہے کہ ایک دن میں ایک قرآن، ایک دن میں دو قرآن تک پایا تکمیل تک پہنچاتے تھے، اور ایک ہمارا عمل ہے، میرا عمل ہے کہ ایک سال میں بڑی مشکل کھینچا تانی سے 2 یا 3 قرآن ختم مطلب پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اللہ ہمیں رحم فرمائے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے، اور چنانچہ سلیم بن عطر رحم اللہ جو بڑے تابعین میں شمار کی جاتے تھے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے، اور حضرت معاویہ نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہر شب میں 3 ختم قرآن شریف کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، 3 قرآن شریف ایک شب میں، اللہ اکبر۔ نووی کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے بارے میں ہم کو پہنچی ہے وہ ابن القاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے۔ ابن قدامہ رحم اللہ نے امام احمد رحم اللہ سے نقل کیا کہ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، پڑھنے والے کی نشاط پر موقوف ہے۔ پڑھنے والا جو ہے چنانچہ یہ تو پڑھنے والے پر ہے کہ وہ جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، پیار محبت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ سعید بن سلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی نہ فرشتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی قرآن پاک ہی جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے آپ کے لیے اور میرے لیے حجت کرنے والا نہیں ہوگا۔ جس نے یہ قرآن رہا، جو قرآن سے محبت کرتا رہا، روز پڑھتا رہا، تو قرآن مجید بھی اس سے محبت کا حق ادا کرے گا، اور قرآن مجید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، قرآن مجید اس کے لیے سفارش کرے گا اللہ کے حضور۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا سفارشی ہوگا جس کی سفارش کو میں رد نہ کروں گا، غور سے سنوں گا، اس پر عمل کروں گا، اس پر فوری ایکشن لوں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سعید بن سلیم آپ جناب سسم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی نہ فرشتہ۔ کلام اللہ شریف کا شفیع اور اس درجہ کا شفیع ہونا جس کی شفاعت مقبول ہو، اور بھی بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے میرے اور آپ کے لیے جو ہے قرآن مجید کو شفیع بنا دیں، تاکہ فریق مخالف اور مدعی نہ کہ فریق مخالف اور مدعی یہ نہ ہو کہ قرآن ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہو اور جھگڑا کر رہا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن ہمارے حق میں ہماری فیور میں بولنے والا ہو۔ اچھا جی، جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تجہیر و تقریر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کے سرانے نہایت حسین و جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے۔ جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص کفن کے اور سینے کے درمیان ہوتا ہے، اور جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوال یکسوئی میں کریں، یعنی یہ شخص کہاں سے آ گیا، ہم نے اب سوال کرنے تھے، یہ کہاں سے آ گیا، اس کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ کہتا ہے یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے، میں کسی حال میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم سوالات کے اگر مامور ہو تو اپنا کام کرو، اگر تم سوالات کرنے پہ مجبور ہو تو کرو، میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کرا لوں۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند پڑھتا تھا، کبھی آہستہ پڑھتا تھا، تو بے فکر رہے، منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ
یہ ملائی آلہ سے بستر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، اور جو ریشم کا ہوتا ہے اور اس کے درمیان مشک بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس میں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اب بستر سوئے اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو دل نہیں کرتا اگر کوئی چادر سے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لکھ دیا کہ ایسا بستر عطا کیا جاتا ہے جو ریشم کا اور اس کے درمیان مشک بھری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی. اور تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کا اس کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو یہی ہے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کو کبھی بھی جہنم میں جانے کی جو ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر لیں گے تو قرآن پاک جو ہے یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے. یعنی اپنے پڑھنے والے قاری کے حق میں بہت بڑا جھگڑالو ہے. یہ منکر نکیر سے بھی جھگڑا کر لے گا، یہ اللہ رب العزت سے بھی جھگڑا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس کا جھگڑا، القرآن حجت لک و الیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا جھگڑا سنوں گا، میں اس کا جھگڑا مانوں گا، میں اس کی خواہش کے مطابق کام کروں گا. یعنی اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہاتھ بھی ہٹا لیا، اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کیا کر دیا، قرآن کو صاحب اختیار بنا دیا کہ قرآن جس کے حق میں کہہ دے گا، انگلی چلا دے گا نا قرآن کہ بھائی یہ میرا قاری تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ مجھ سے لپٹتا تھا، یہ مجھ سے چمٹتا تھا، یہ مجھے پیار کرتا تھا، مجھے چومتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا، اس عمل کی نہیں پڑھتا تھا اور دوسروں کو یہ قرآن پاک کا پیغام دیتا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی بہنیں ہیں آپ کے سامنے جو اس وقت گروپ پہ ماشاءاللہ، بلکہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا بے لوث قرآن پڑھا رہے ہیں بغیر کسی. بعض لوگ تو ایسے قرآن کے ہیں کرنے والے کہ اپنے حالات کو بھی نہیں دیکھتے اور فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں اور بڑے اس سے پڑھاتے ہیں جبکہ ان کے حالات گھر کے اتنے کوئی خاص اچھے فائنینشلی نہیں ہوتے، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ سے ہی ہمیں رضا، اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر وہ چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اس پر انعام چاہیے. دیکھیں کتنے بلند حوصلے والے یہ لوگ ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو ایک نہیں دو نہیں سب کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے حق میں جو ہے، یعنی قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنا دے اور ایسا اچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دلیل کو سنے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس دلیل کے مطابق، قرآن کی دلیل کے مطابق ہم میرا بھی آپ کا بھی فیصلہ جو ہے جنت کا فیصلہ فرما دے. یاد رکھیں کہ اللہ کی قسم وہ بہت کامیاب ہے کہ جس کا کوئی بھی وہاں پہ شافی پہنچ گیا، کوئی بھی شفاعت کرنے والا پہنچ گیا اور پھر اس نے اس کی شفاعت کی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا. یقین کریں کہ آل ان آل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مالک یوم الدین، کہ میں مالک ہوں یوم الدین، روز جزا کا. اور یہاں پر ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فٹ کر دی، کیا کر دی کہ جب کوئی حافظ قرآن اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے جاننے والوں کی سفارش کرے گا تو میں مانوں گا. ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی کہ جب کوئی شہید کسی کے لیے سفارش کرے گا تو میں مانوں گا. میں مانوں گا بھائی، میں مانوں گا، اسی کی بات مانوں گا، پھر اپنی مرضی نہیں کروں گا. اور اسی طرح اپنے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کس کو دیا؟ یہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار قرآن مجید کو بھی دے دیا. تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ ساری کی ساری اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے قرآن مجید سے محبت کا حق ادا کرنا ہے، ہم نے اس کو خود بھی صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. آپ یقین کریں بالکل ظاہر اتنے عرصے سے 3-4 سال، بلکہ یہ تقریباً 10-15 سال ہو گئے اللہ پاک کے حکم سے پڑھاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے کافی سال ہو گئے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ صرف ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنا ہے اور شریعت کو سمجھ کر، قرآن کے احکامات کو سمجھ کے، شریعت کو سمجھ کر نہ صرف اپنی زندگی میں لانا ہے بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی لے کر آنا ہے. ہر ایک مسلمان کی جب یہ کوشش ہو جائے گی نا کہ ہم نے خود بھی دین کا داعی بننا ہے اور ہم نے اوروں کو بھی دین کا داعی بنانا ہے، تو خدا جانتا ہے کہ آپ جتنے مرضی بڑے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے جلال اور رعب عطا فرمائے گا. اور جب آپ بولیں گے تو لوگ تو آپ کی سنیں گے بات کو. اور لوگ تو اب یہ تو دنیا میں ہے نا کہ اگر دیکھ لیں نا آپ کے سامنے
یہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں تقی محمد مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی دے. سننا ہے کہ طبیعت خراب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. روز دعا ہو رہی ہے اور دعا کریں گے انشاءاللہ اور عزیز. اللہ پاک ضرور سنیں گے، آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. لیکن بات بتانے کا یہ ہے کہ نسبت سے پہچانے جاتے ہیں. اگر آپ کے کپڑے کسٹم پبلک اسکول کے ہوں گے، آپ کے بچے کے یونیفارم کے کپڑے، تو پتہ چل جائے گا دور سے کہ بھئی یہ کسٹم پبلک اسکول سے ہے، یہ گیریزن اسکول سے ہے، یہ اقرا اسکول سے ہے، یہ جو ہے اس کا تعلق فلاں سے ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ اور میں قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لے کے آتے ہیں عمل کی نیت سے، آگے پہنچانے کی نیت سے، اور اس کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ یہ میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بالکل پرفیکٹ پڑھتی ہوں. اللہ نے جلی وغیرہ کی کوئی غلطی اللہ تعالیٰ ہوتی ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن میری پوری کوشش ہے. اور میں بھی الحمدللہ صرف تعدیل سے بن نعمت بتا رہی ہوں تاکہ آپ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت دی ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں کہ ابھی تک میں بھی الحمدللہ، بلکہ ابھی آج بھی میں نے الحمدللہ 2 نہیں 3 رکوع سنائے اپنے معلم کو. تو کہنے گے لیکن ابھی بھی غلطیاں ہیں اور اللہ پاک وقت سے جو ہے ان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے. لیکن ایک کو نہ بالکل نہ پڑھنا چھوڑ دینا اور ایک کو پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہماری غلطیاں ٹھیک کر دیں گے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی معی فی الجنہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کیسی خوبصورت حدیث ہے جس کو ہم جتنا بھی پڑھیں، بار بار پڑھیں یا پھر سے سنیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ایک صحابی رسول تھے، فرمایا یا رسول اللہ یہاں آتے ہیں، دیدار کر لیتے ہیں، مسائل پوچھ لیتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ ہوں گے اعلیٰ جنت میں فردوس میں، اور ہم ہوں گے پتہ نہیں، ہمیں بارہ پتہ ہی نہیں کہاں ہوں گے، تو پتہ نہیں کتنی ادنا جنت میں ہوں گے یا کیسے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم نے صحیح کہا کہ فردوس اور عام جنت کا اتنا آپس میں فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان. لیکن تم میری سنتوں پہ عمل کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، یہاں تک کہ ظاہر ہے یہاں تک کہ بڑی موت آ جائے گی ہم سب کو. اور لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمارا ملاپ کریں گے، فرمائیں گے، تو انشاءاللہ اس سنت پر چلنے کی برکت سے جنت ہمارا مقدر بنے گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل سے ہی آج کل بس صرف ہم عمل سے خالی ہیں، باقی تو بڑھ چڑھ کے باتیں تو جتنی مرضی کروا لو، لیکن عمل جو ہے وہ 0/0 ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں، کیونکہ سنت پہ عمل کیوں کرنا ہے، قرآن کی ایک آیت کے ساتھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم تمہارے لیے بے شک ہے، فی رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. یعنی تمہارے لیے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں بہترین پیروی کرنا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ایسی ہے جو ڈائریکٹ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے گی. ہر سنت ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد. میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد. کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت کی اطاعت کے شرف کی، کیا بات ہے حضرت کی اطاعت کے شرف کی. شاہان دو عالم ہے غلامان محمد. میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد. ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین عدد ما تحبہ و ترضاہ. تو
اللہ तबारक ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे उस तरह चले जिस तरह सुन्नत पे चलने का हक है। अल्लाह ताला जैसे सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पकड़ लिया और हमेशा उस पे चलते रहे, और ता दमे क़यामत यानी जब तक उनकी वफात ना हो गई उस पे चलते रहे, उसी को बड़ा जानते रहे, अपनी मर्जी को पीछे फेंक कर सुन्नतों पे चलते रहे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उस पर इख्तियार करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक ताला ने उनको जब ऊपर बुलाया तो अल्लाह ताला ने एक एजाज दिया कि दुनिया में रहते हुए बहुत से सहाबा को अल्लाह ताला ने बशारत दे दी जन्नत की। काश के काश के काश के अल्लाह ताला हमें भी इसी दुनिया में रहते हुए बशारत अता फरमाए जन्नत की, फिर तो काम बन जाएगा। हमें जन्नत का एनओसी मिल जाएगा, हमें जन्नत का वीजा लग जाएगा, हमें जन्नत का पासपोर्ट मिल जाएगा, फिर तो कहीं भी कोई हमें माई का लाल रोक ही नहीं सकेगा। अल्लाह तबारक ताला मेरी और आपकी, मेरी और आपकी, मेरी और आपकी और मेरे घर वालों की और आपके घर वालों की इसी तरह से अल्लाह ताला जो है इस हमारे साथ भी यही मामला फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज ये है मंगल का दिन और जो है नमाज का, मंगल का दिन जो होता है वो नमाज का दिन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में औरतों की नमाज। रुकू में जाते वक्त इन बातों का, अच्छा रुकू तक आ गए थे ना। रुकू में जाते वक्त जब कयाम से फरागत हो जाए, खड़े होने की हालत में, अकेले नमाज पढ़ने की हालत में पहली रकत में सुबहानक अल्लाहुम्मा और आखिर तक पढ़ें, वबी हमदी का वतबारक अस्मु का वतआला जद्दू का, ये पूरा आखिर तक पढ़े। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े और वलज़ालिन कहें, इसके फौरन बाद आमीन कहें, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। पढ़कर कोई भी सूरत पढ़े या कहीं से भी 3 आयतें पढ़ लें। अगर इत्तफाकन इमाम के पीछे हों तो सिर्फ सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़कर खामोश हो जाइए और इमाम की करात को ध्यान लगाकर सुनिए। अगर इमाम जोर से ना पढ़ रहा हो तो जबान हिलाए बगैर दिली दिल में सूरह फातिहा का ध्यान किए रखें। जब खुद करात करात कर रही हूँ, खुद अकेले पढ़ रही हूँ, तो सूरह फातिहा पढ़ते वक्त बेहतर ये है कि हर आयत पर रुककर सांस तोड़ दीजिए, फिर दूसरी तरफ दूसरी आयत पढ़िए। कई आयतें एक सांस में ना पढ़िए, ऐसे ना पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका, नहीं ऐसे पढ़े बल्कि ऐसे पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इस तरह पढ़े। तो फिर इस तरह पूरी सूरह फातिहा ठहर ठहर के पढ़े, लेकिन इसके बाद की किरात में एक ही सांस में एक से ज्यादा आयतें भी पढ़ लें। अब इसके बाद जितनी भी किरात कर रही हैं आप कुरान मजीद की, जैसे आप कर रही हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, उसको बेशक आप एक सांस में भी पढ़ लें तो कोई बात नहीं, तो कोई हर्ज नहीं। और ख्वातीन को हर नमाज में अलहम्द शरीफ और सूरह वगैरह सारी चीजें आहिस्ता पढ़नी है, यानी जोर जोर से नहीं पढ़ना, जहरी नमाज नहीं पढ़नी, आहिस्ता पढ़ना, दिल में पढ़ना। बगैर किसी जरूरत के जिस्म के किसी हिस्से को हरकत ना दें, जितने सुकून के साथ खड़ी होंगी उतना ही बेहतर है। अगर खुजाने वगैरह की जरूरत हो तो सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल करें और एक हाथ अपनी जगह पे रखा रहने दें। यानी अगर आपने सीने पे दोनों हाथ बांधे में खारिश हो रही है तो दाएं तरफ खारिश हो रही है तो दाएं तरफ वाला हाथ उठा के जल्दी से खारिश करके अपनी जगह पर हाथ को वापस रखें। जिस्म का सारा जोर एक पाँव पर देकर दूसरे पाँव को इस तरह छोड़ देना कि इसमें थोड़ा सा खम आ जाए, थोड़ा सा झुकाव आ जाए, नमाज के अदब के खिलाफ है, इससे परहेज करें। या तो दोनों पाँव पर बराबर जोर दें या एक पाँव पर जोर दें, तो इस तरह कि दूसरे पाँव में खम पैदा ना हो, यानी थोड़ा सा झुकाव पैदा ना हो, टेढ़ पैदा ना हो। जमाई आने लगे तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करें। कैसे? कोशिश करें, वरना निचले होंठ के किनारे को 2 दांतों तले दबा लें, यानी निचले होठों के किनारों को ऊपर के 2 दांतों से दबा लें। जमाई मुंह खोले बगैर खत्म हो जाएगी। खड़े होने की हालत में नजरें सजदा की जगह पे रखें, इधर उधर या सामने देखने से परहेज करें। बिल्कुल इस जगह पे जब खड़े हों, कयाम में हो तो अपने सजदे की जगह पे नियत वो रखें,
سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. جب آپ رکوع میں ہو تو اپنے پیر کے دونوں انگوٹھوں کو دیکھیں. اور جب آپ اس میں ہوں تشہد میں ہوں یعنی قعدہ میں بیٹھی ہوں تو قعدے میں بیٹھے ہوئے اپنی جھولی پہ نظر رکھیں. رکوع میں جاتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں. جب قیام سے فراغت ہو جائے تو رکوع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہیں. جب آپ نے ساری قرات پڑھ لی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں. جس وقت رکوع کرنے کے لیے جھکے ہیں اس وقت تکبیر کہنا بھی شروع کر دیں. جیسے آپ جھکیں گے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چل جائیں. جیسی آپ نے قرات قرآن کر لی نا، قرآن پڑھ لیا، قرات کر لی، تو اب آپ نے کیا کرنا، رکوع میں جانا ہے تو اللہ اکبر کہتی ہوئی چلی جائے. اور رکوع میں جاتے ہی تکبیر ختم کر دیں. اب پڑھیں گے آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. خواتین رکوع میں معمولی جھکیں کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. بہت زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں. مرد اس طرح جھکے گا کہ اتنا جھکے گا کہ اگر ایک پانی کا پیالہ بھر کر آپ رکھ دیں پانی تو اس کے جسم پر وہ ٹھہر جائے، پانی گرے نہیں. لیکن عورتوں کے لیے کہ آپ جتنا آسانی سے جھک سکتی ہیں جھک جائیں، مردوں کی طرح خوب اچھی طرح نہ جھکیں. خواتین گھٹنوں پر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھیں، بالکل ملی ہوئی انگلیوں ہوں آپ کی جڑی ہوئی. مردوں کی طرح کشادہ کر کے گھٹنے نہ پکڑیں. یعنی جیسے ہم ہاتھ کی 5 انگلیاں سے گلاس پکڑتے ہیں نا، اوپر سے پکڑتے ہیں جب کسی کو دے رہے ہو. بعض دفعہ آپ سائڈوں سے پکڑنا چاہیے نا، گلاس کو نیچے سے پکڑنا چاہیے، لیکن بعض لوگ اوپر سے ہاتھ رکھ کے پکڑ کے لے آتے ہیں، یہ غلط ہے. اور گھٹنے کو ذرا آگے کی طرف اچھا تو خواتین جو ہیں مردوں کی طرح گھٹنوں کو نہ پکڑیں اور گھٹنوں کو ذرا آگے کی طرف جھکا لیں اور اپنی کونیاں بھی پہلو سے خوب ملا کر رکھیں. یعنی اپنی سائڈوں سے دائیں طرف کی کونی کو دائیں طرف کے جسم سے، بائیں طرف کی کونی کو بائیں طرف کی جسم سے ملا کر رکھیں. کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکیں کہ اطمینان سے ایسے سبحان ربی الاعلی نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے، کوشش کریں 7 دفعہ کہہ لیں تو بہت بہتر ہے. اور پھر رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے. اپنے پیروں کو دیکھیں، اگر دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھیں بہت بہتر، ورنہ پیروں کو دیکھیں. دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے، دونوں کو ایک جیسا رکھیں اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے سے ملا کر رکھنے چاہیے. یعنی دونوں پاؤں کے جو ٹخنے نہیں ہیں، ٹخنے کہتے ہیں یہ ایڑی سے جب اوپر آتے ہیں نا، تو ان کو ملا کے رکھ لینا چاہیے. اچھا اس میں نا فوکس تو کریں لیکن یہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. اصل میں بعض عورتیں بہت زیادہ موٹی ہوتی ہیں، ان کی نا ان سے بیچاریوں سے اس طرح نہیں ہوتا، تو وہ جتنی آسانی کے ساتھ، یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ کھول کے رکھ لیں، جتنا آسانی سے سمٹ سکتی ہیں سمٹ کر نماز پڑھیں. شرط ہے صرف پردے کی، کہ ایسے نہیں کہ جیسے مرد جو ہے ذرا سا پاؤں کو کھول لیتا ہے، اور بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مردوں میں یہ شرط ہے نا کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، صفو کہتے ہیں نا، صفو یعنی صفوں کو صحیح کر لو. تو مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ جب وہ جماعت میں ہوں. لیکن عورتوں کے لیے، اور ان کے پاؤں میں ذرا سا فاصلہ ہوتا ہے. عورتوں کے پاؤں میں بس 4 انگل کا فاصلہ رکھیں، اس سے زیادہ کا نہ رکھیں، یعنی چوڑا نہ کر کے رکھیں کہ کھول لے، اپنے پیروں کو کھول کے رکھیں، زیادہ سارا اس طرح نہ کریں. ٹھیک ہے، کوشش کریں ملا کے رکھیں. لیکن اب موٹاپا وغیرہ ہو یا نہیں آرام سے کھڑا ہو جا رہا تو پھر تھوڑا سا کھول لیں، تاکہ 4 جو ہیں انگلیوں کے برابر کھول لیں. اگر اس میں بھی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تھوڑا سا ظاہر ہے آپ معذور میں آ جائیں گی، تو پھر دیکھ لیں جتنا مناسب ہو، لیکن بہت زیادہ نہ کھولیں. کیونکہ عورت کی نماز مردوں سے مختلف ہے کچھ جگہوں پہ. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گی. تو کیونکہ اس وجہ سے کہ عورت کا پردہ رہے، نماز پڑھتے کوئی دیکھے تو اس کے جسم کا اور جو آرگنز ہیں اور اس کا جسم واضح طور پہ، مطلب اس کا جسم نمایاں نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب جو ہے وہ شروع کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ تھوڑا سا اس کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا زیادہ تھا اور مزیدار تھا، تو میں نے کہا کہ مزیدار سے مراد یہ کہ بھائی ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ اپنے جو یہاں پہ
محمد نام اور احمد نام کی بات ہو رہی تھی کہ لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھنا مستحب ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ آن وسلم نے فرمایا لڑکوں کا نام میرے نام پر رکھو، اور سنن ابو داؤد میں منقول ہے کہ آن وسلم نے فرمایا لڑکوں کا نام پیغمبروں کے نام پر رکھا کرو، اور طبرانی نے جامعہ کبیر میں اور عادی رضی رحیم اللہ نے کامل میں بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شخص کے 3 لڑکے ہوں پھر اس نے ان میں سے ایک کا بھی نام محمد نہ رکھا تو بڑی نادانی کی اس نے، یعنی بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا اس نے، اور تو بڑی نادانی کی، یعنی باسبب اپنی نادانی کی ایسی بڑی نعمت اور برکت سے محروم رہا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس لڑکے کا نام محمد ہو اس کی وہ تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، یعنی جیسے اور مائیں جو ہوتی ہیں نا، جیسے ایک مثال ہے، میں کس کی مثال دوں، کسی ایسے جیسے کوئی ماں کہتی ہے بابر سن مر گیا کتے ادھر آ دفعہ ہونے، یعنی اور گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، اس طرح نہیں۔ جب آپ نے کسی کا بچے کا نام اپنے محمد رکھ دیا تو اس کو ادب سے بلائیں اور گالیاں نہ دیں، اس کو بددعائیں نہ دیں، اس کو ادب سے بلائیں، کیونکہ اس کے نام کا ادب بہت ضروری ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جس لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی تعظیم کیا کرو، اور اخبار اور روایات میں وارد ہے کہ جس شخص کا نام محمد ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرما کر بہشت میں لائیں گے۔ اور اشرف الوسائل شرح شمائل میں لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی اولاد کا نام قصدن اور تاکیدن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رکھے، اس واسطے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے رسول قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی عزت اور جلال کی کہ جس شخص کا نام تیرے نام سے ملا ہوا ہوگا، موسوم ہوگا، میں اس کو ہرگز آتش دوزخ سے عذاب، یعنی میں اس کو ہرگز آتش دوزخ سے عذاب نہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں کہ یوں وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک پر عہد کر لیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اس کو ہرگز دوزخ میں نہ ڈالوں گا۔ بس آدمی کو چاہیے اپنی اولاد کا نام بہت اچھا اور بہتر رکھے، اس واسطے کہ قیامت کے دن آدمی کو اس کے نام سے اور اس کے باپ کے نام سے پکاریں گے اللہ رب العزت۔ اور صحیح ترمذی میں باروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکیوں کا نام ان کے پیدا ہونے سے نہیں، لڑکوں کا نام ان کے پیدا ہونے سے 7ویں دن رکھا کرو۔ تو اللہم ربنا لک الحمد ولک الشکر، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس پر وہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت وسلم کو ولکر رسول اللہ کو خاتم النبیین فرما کر آپ کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول اللہ ہونے کے علاوہ خاتم النبیین ہے۔ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سب سے پیدائش میں نبیوں میں سب سے پہلے پیدا کیا، لیکن جب دنیا میں بھیجنا تھا روح ارواح جب پیدا ہوئی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں میں ارواح پیدا ہوئی کو پیدا کیا۔ تو نبیوں میں سب سے پہلے پیدائش کس کی تھی؟ ارواح جب روح پیدا ہوئی تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لیکن جب آنے کی باری ہوئی، بھیجنے کی دنیا میں باری ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان جیسے بچے جو ہے کتار بنا کر آتے ہیں، اس کے بعد ان کے استاد محترم بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو استاد کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ پہلے آ کر انتظار کرے، بلکہ استاد کی یہ شان ہے کہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ بچے مطلب اس اسٹوڈنٹ آ گئے ہوں۔ اور اسی طرح ایک بات ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کھانا ہم نے دسترخوان لگا دیا اور کھانا ہمارا انتظار کر رہا ہے، بلکہ کھانے کا ادب یہ ہے، کیونکہ ہر چیز کے ادب کے تقاضے ہیں نا، یہ اسلام نے بتائے، کسی بھی مذہب نے نہیں بتائے، صرف اسلام نے، کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے بیٹھیں اور اس کے بعد کھانا آئے، ٹھیک ہے نا، ہونا یہ چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کھانا پڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، اچھا بھی آ رہا ہوں، اچھا بھی آ رہا ہوں، اچھا بھی آ رہا ہوں، تو یاد رکھیں یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔
اچھا اب اس کی آیت نمبر جو ہے وہ غالباً 72 ہے. جی 71 اور 72 71 اور 71 اور 72. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا ذکرن کثیرا، یعنی ایسا ذکر کہ باکثرت ذکر. یعنی اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذکرن کثیرا، اور کہیں لکھا ہے فاذکرونی واذکرکم، اور ایک یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو، ذکر ایسا کہ بہت زیادہ میرا ذکر کرو. یعنی کوئی اس کی روزن کی ایک لمٹ ہے کہ 30 روزے یا 29 روزے ہوں گے، رمضان میں رکھنے ہوتے ہیں فرض روزے. نماز کے 5 ٹائم مقرر کیے ہوئے اللہ پاک نے کہ یہ 5 ٹائم میں نماز پڑھنا. اس کے علاوہ جو نماز ہے وہ فرض نماز نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے حج کا ایک سال میں ایک دن حج کا مقرر کیا، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن. یعنی باقی بھی مناسک کے حج ہوتے ہیں، لیکن 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں جب حاجی آتا ہے تو اس کا حج ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ حج کا سب سے بڑا سب سے وہ اہم رکن ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والا تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو، اور وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح میں بھی کرو، یعنی اور پاکیزگی بیان کرو اس کی. ہو کا مطلب اس کی، یعنی کس کی؟ اللہ کی. بکرتم یعنی بکرا کہتے ہیں باکرا سے نکلا ہے، یعنی بکرتم وسیلہ صبح کو، باکرا کہتے ہیں نئی جوان بچی کو نا. تو بکرا یعنی جب صبح کی پہلی صبح ہوتی ہے نا، شروع صبح، تب کو بکرتم وسیلہ. اور اسیلہ کہتے ہیں شام کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو صبح و شام، یعنی الدوام اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہو. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کو ہی دیکھتے ہیں پہلے. یہ 3 آیتیں ہیں تو 3 دن میں ایک ایک آیت ختم ہوگی انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کی لمیٹیشن بتائی ہوئی ہے. 5 نمازیں ہیں ایسے ایسے پڑھنی ہے، اتنی 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں اس مہینے میں رکھنے ہیں. حج ایک دفعہ، زکوٰۃ اتنے پیسے ہوں گے تو تمہارے پاس زکوٰۃ ہوگی، تمہیں اتنے پیسے ہوں گے تو تم زکوٰۃ دو گے. یعنی اس سے کم ہوں گے تو بھائی نہیں، تمہارے پاس زکوٰۃ مطلب نہیں ہوگی تم پر. تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسبحوہ، یعنی صبح کے ٹائم میں بھی نہیں، اور اس کی تسبیح کرو، اور اس کا نام لو. کس وقت؟ بکرتم یعنی باکرہ ٹائم میں، صبح کے ٹائم میں، پہلے ٹائم میں، وسیلہ اور شام کے ٹائم میں. یعنی جب رات دن میں چینج ہوتی ہے اور دن رات میں چینج ہوتا ہے، یہ ٹائم ایسا ہے جو بڑی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ فرشتوں کے تبدیلی کا ٹائم ہوتا ہے. فجر میں وہ فرشتے جاتے ہیں جو پوری رات ہمارے ساتھ رہے، اب وہ جا رہے ہیں، وہ کرامن کاتبین نکل رہے ہیں ہمارے کندھوں سے. اب کون آ رہے ہیں؟ اب صبح کی نئی نفری آ رہی ہے، نئی فوج آ رہی ہے، دو فرشتوں کی، جو دائیں بائیں آئیں گے اور جو صبح کے فرشتے ہوں گے.
اب کتنی اچھی بات ہو کہ جب آپ کے رات کے فرشتے جائیں تو اللہ پوچھیں کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ فلاں عورت کیا کر رہی تھی یا فلاں مرد کیا، تو وہ کہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھ رہی تھی، وہ تو ذکر کر رہی تھی، وہ تو قرآن پڑھ رہی تھی. اچھا اب دیکھیں اس کے بعد یہ بات اللہ کو پہنچ گئی. اب جو عصر کے ٹائم جا رہا ہے، وہ عصر کا ٹائم جا رہا ہے تو آپ اس وقت یہ قرآن سن رہی ہیں، آپ اللہ کا وہ سن رہی ہیں. اب یہی اس میں ہی سنتے سنتے آپ کو پتہ ہے فرشتوں کی تبدیلی کا ٹائم آ جائے گا. اب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی میری فلاں فلاں بندی کیا کر رہی تھی. اب آپ کہیں اللہ تعالیٰ وہ تو آپ کا قرآن سن رہی تھی، وہ تو ذکر سن رہی تھی، ساتھ میں ذکر یعنی وہ تو نماز پڑھ کے بیٹھی تھی، وہ تو قرآن پڑھ کے بیٹھی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے فرشتوں سے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، علیم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا وہ بس صبح سے شام تک بس میری عبادت کرتی رہی. اللہ کو پتہ بھی ہے کہ ہم سوئے بھی ہیں، اللہ کو پتہ ہے نہائے دھوئے بھی ہیں، اللہ کو پتہ ہے بازار بزور کے چکر بھی لگائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اچھا صبح سے شام تک وہ صرف میری عبادت کر رہی تھی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب میں انسان کو بنا رہا تھا تو تم اعتراض کرتے تھے کہ کیوں بنا رہے ہو، اور اب دیکھو یہ انسان اس کو کھانے پینے کا بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے سلسلہ، سونے کا بھی لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ تھکن کا بھی سلسلہ ہے، ان کو شیطان بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اے فرشتوں تمہارے ساتھ تو یہ کوئی چکر ہی نہیں ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی ایسا بنایا نا معصوم من الخطا، یعنی تم نے کوئی خطا کرنی ہی نہیں. تو دیکھو یہ انسان اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود میرے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اچھا منافقین کے تان کہ طنز کر منافقین نے تانے کی دیے نا، طنز کیے کہ لو جی لو. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جو ہے یعنی یہاں پہ ہے کہ منافقین کے تن و اعتراض بسلسلہ نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو دفع کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. اس میں ضمناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، رسالت اور ختم نبوت کا ذکر فرمایا گیا. تو چونکہ یعنی یہ جو پہلی آیت تھی، تو چونکہ حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ ایسے عظیم الشان پیغمبر اور پیغمبروں کے سردار اور اکرام الانبیاء، اعزاز الانبیاء، سید الانبیاء، سردار الانبیاء، پیغمبر الانبیاء، یا اللہ اکبر. تو پیغمبر اور پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے بھیجا. اس لیے آگے ان آیت میں اہل اسلام کو خطاب کر کے اس احسان عظیم کے شکریہ میں کہ ہم نے تمہیں محمد دیا، تمہاری جھولی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈالے، یہ تمہارا یعنی اللہ نے قرآن میں کسی بھی اپنی نعمت کو نہیں جتلایا، صرف دو نعمتوں کو جتلایا، ایک اسلام اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو، کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس احسان کو جتلایا. دو احسان، اور خدا کی قسم یہ دونوں احسان ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام نہ دیا ہوتا تو ہم بھی اس وقت سور کا گوشت کھا رہے ہوتے، ہم بھی بت پرستی کر رہے ہوتے، ہم بھی اس وقت جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، میں کیا منہ سے نکالوں چھوڑے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی تو ہمیں یہ گاؤں ماتا کے پیشاب سے نجات ملی. اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی تو الحمدللہ لات و عزا منات اور یہ شری رام اور لکشمن اور کالی دیوی اور پتہ نہیں کون کون سی دیویوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھڑوائی. الحمدللہ کہ کتنی صدہا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے الحمدللہ اسلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا او نام لے کے دیکھ دیکھ ہے میرے بندے تجھے میں نے آنکھیں دی کتنی، اگر نہ دیتا تو کیا کرتا، میں نے تجھے ناک دی کہ تو سونگ لیتا ہے، ہانڈی جل تو نہیں رہی ہے، ہاں کہاں سے بو آ رہی ہے، اللہ یہاں پہ تو لگتا ہے کہ کوئی چوہا مر گیا ہے کمرے میں، بڑی بدبو آ رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک چیز کی ایسی نعمت دی جو کروڑوں دے کے بھی نہیں لے سکتے. لیکن الحمدللہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان دو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتایا، ہمیں بتایا، اس کا ذکر کیا، احسان کیا. تو چنانچہ ان آیات میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بتایا جاتا ہے کہ ایمان والوں تم احسانات الہیہ کو عموماً اور ایسے عظیم الشان رسول کی باسط کو خصوصاً یاد کر کے
کہ حق تعالیٰ کہ تمہارے سامنے ہے ایمان والو تمہارا نبی ہے، اور آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو ان کو غنیمت جانیے اپنے لیے کہ اللہ پاک کے حکم سے اگر ہم ان سے چمٹ گئے تو خدا کی قسم آتش دوزخ ہم پر آرام ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حق تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور وہ شکر اس طرح ادا کرو کہ منعم حقیقی کو کبھی نہ بھولو، یعنی نعمتیں دینے والے منعم حقیقی کو، نعمتیں دینے والے اللہ کو کبھی نہ بھولو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رات دن صبح شام ہمہ اوقات اس کو یاد رکھو، اور اس کے ذکر و اطاعت پر ہر وقت دوام رکھو، یعنی احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو چاہے تعداد میں تھوڑا ہو، کرنے میں تھوڑا ہو، لیکن وہ دائمی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کر رہے ہو۔ جیسے آپ میں سے کوئی بہنیں 100-1000 دفعہ دروشی پڑھتی ہیں، اب وہ بچپن سے پڑھ رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں پڑھی جا رہی ہیں پڑھی جا رہی ہیں، ہر یا 500 دفعہ یا 100 دفعہ، اور وہ پڑھی جا رہی ہیں، ان کا ناغہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، کہ میرے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو لیکن وہ کرتے تم روزانہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ کے نبی کی اتنی بڑی نعمت دے دی، تو بھائی اب کیا کرو، اس کا نعمت کا شکرانہ ادا کرو۔ تم اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجو، الحمدللہ رب العالمین، کیا آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہو۔ یہاں سے معلوم ہوا حق تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقی شکر گزاری یہی ہے کہ حق تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اور یہ ذکر کرنا عام ہے، یعنی زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اعضاء و جوارے سے بھی، یعنی ہر وقت ہم لوگ ذکر میں رہیں۔ یقین کریں بعض اللہ والوں نے اپنے دل کو ایسی عادت ڈال دی ذکر قلبی کی کہ جو سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوتا ہے۔ ایک یہودی نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا 24 آورز، 24 گھنٹے، ایچ اینڈ ایوری لمحہ، ہر گھنٹے کا ہر لمحہ 24 گھنٹے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا جی؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور چچا زاد بھائی حضرت علی نے فرمایا ہم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے سوتے ہیں، بتائے ہوئے طریقے سے اٹھتے ہیں، بتائے ہوئے طریقے سے دکانداری کرتے ہیں، بتائے ہوئے طریقے سے گھر سے نکلتے ہیں، بتائے ہوئے طریقے سے راستے میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی پھر ذکر کرتے کرتے انسان کوئی سو جاتا ہے یا کسی کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اگر کوئی شخص بہت بڑا ذاکر ہے یا کوئی بہت نیک شخص ہے، فرض کریں کہ ایک آدمی ہے جو دن میں 100 رکعت نماز نفل روز ادا کرتا ہے، اور جو ہے وہ 4 پارے روز پڑھتا ہے، اور 1000 دفعہ درود شریف روز پڑھتا ہے، لیکن اب وہ کیا ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو ٹکر لگ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا، یا اس کو بخار چڑھا تو وہ بے ہوشی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں ارے بھائی یہ پکا پکا میرا کرنے والا کام کار، یہ میرا پکا 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 عالم اور عامل ہے۔ یعنی عالم وہی ہوا نا جو عمل کرنے والا ہو، عالم اس کو ہی کہتے ہیں جو سنتا ہے اللہ کے احکامات کو اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، ورنہ تو جسٹ انفارمیشن ہوتی ہیں بہت، ورنہ تو صرف معلومات رہ جاتی ہیں نا۔ تو اس میں ہر طرح کے ہمارے صالح جانی اور ہماری سواگئے، ٹھیک ہے نا، آگے یعنی ہر طرح سے جانی، مالی، زبانی، لسانی کیا ہے، لسان سے زبان سے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں ہر وقت، درود پاک پڑھتے رہیں، کیونکہ درود ایک پاک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کر رہے، اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اس کی آیت ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ ذکر تو اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی، تو تم بھی ساتھ ہی درود شریف پڑھتے رہا کرو، تو پھر کیا ہو گیا، اس عبادت میں تم بالکل اللہ کے ساتھ شامل ہو گئے، اللہ بھی عبادت کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بڑھا دیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیا ہے یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پر بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پر اچھا اب کیا ہے آگے، حق تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تم پر نازل کرتا رہیں گے جو فرشتوں کے توسط سے آتی ہے،
جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرشتوں کے ذریعے آپ سے بھیجیں گے. یہی رحمت اور برکت ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کے جہالت اور ضلالت کی اندھیریوں سے علم و ہدایت کے اجالے میں لاتی ہیں. اگر اللہ کی خاص مہربانی ایمان والوں پہ نہ ہو تو دولت ایمان کہاں سے ملے گی اور کیوں کر محفوظ رہے گی؟ اب آپ بتائیں نا، ایمان کی دولت کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایمان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں اس کی بات. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ایمان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرماتے ہیں اور آپ کے ایمان کو بڑھاتے ہیں. اور پھر آپ کو کانٹینٹ کر دیتے ہیں، مطمئن کر دیتے ہیں زندگی سے. آپ کے حالات خراب بھی ہوں تو آپ مطمئن رہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اللہ پاک ہمارے حالات صحیح کر دے گا. کہ ہمیں اللہ کے وعدوں کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیٹوں سے، نہروں سے، بارش سے، پانی سے، اور اللہ تعالیٰ باغات سے اس کی مدد کرتے ہیں. یہ سورہ نوح کی آیات ہیں. تو اگر اللہ کی خاص مہربانی ایمان والوں پر نہ ہو تو دولت ایمان کہاں سے ملے اور کیوں کر محفوظ رہے؟ اسی کی مہربانی سے مومنین رشد و ہدایت اور ایمان و احسان کی راہوں میں ترقی کرتے ہیں. یہ تو دنیا کا حال ہے. آگے انشاءاللہ کل پیش کروں گی. بات صرف اتنی سی ہے مختصر، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ ہمارے ہاتھوں میں کون سا ہیرا ہے، ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ ہمیں اللہ نے کس ہیرے سے نوازا ہے اور ہمیں کس دولت سے نوازا ہے، خدا کی قسم ہم اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیں. ہم مسلمان ہیں بائی برتھ، پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہم نا قدرے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ اللہ نے ہمیں کس قدر کی بڑی نعمت عطا فرمائی اسلام میں. خدا جانتا ہے اگر اسلام ہمارے ذہنوں میں نہ ہوتا تو آج ہماری زندگیوں میں یہ والا سکون نہ ہوتا جو آج سکون ہے. ہمارے چہروں پہ یہ نور نہ ہوتا. آج ہماری ماؤں کو دیکھ لیں، برا نہ مانیے گا، کسی کی برائی نہیں کر رہی، لیکن آپ ہماری ماؤں کو دیکھیں، نہ ان کی بروز بنی ہوتی ہیں، نہ ان کے فیشل ہی ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی جو ہے فیشن ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتے ہیں یعنی. لیکن ہماری مائیں الحمدللہ رب العالمین. میں بھی کہتی ہوں کہ میری بھی ماں کا چہرہ میں دیکھتی تھی تو مجھے ایسے تر و تازہ چہرہ بڑا مشکل ہی کہیں نظر آتا ہے. تو یہ مائیں کیا ہیں اور یہ اسلام، یہ ہمارے والد کیا ہیں، یہ ہمارے بزرگ کیا ہیں. جو بھی اسلام سے جڑتا ہے، جو بھی نمازوں سے جڑتا ہے، جو بھی اللہ کے ذکر سے جڑتا ہے، خدا جانتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا نور اس کے جو دل میں اتارتے ہیں، ایک وقت وہ دل سے ہوتا جب دل سے نکلتا ہے تو وہ چہروں پہ آ جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. بس ایسے ہی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بس اس کو قبول فرما لے، جو غلطیاں اسے معاف فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ کیا کیا. سنیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اور آج ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے. سنو محمد کا نام نامی زباں اپنی پہ لانے والوں. سنو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر اپنے اقربا کو دعوت اسلام دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی اسلام نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. 3 سال لگاتار اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن خاموش رہے اور خاموشی سے کرتے رہے، چھپاتے رہے. بلکہ میں نے پڑھا کہ ایک دن آپ اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھی. اس میں کھیلتے کودتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 10 سال کے تھے، 10 برس کے تھے. یہ راج قول ہے، یہ صحیح قول ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھر کے نا پیار سے کہا، بیٹا کسی کو بتانا نہیں کہ ہم کیا کر رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن 3 سال بعد اوپر سے حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. کس چیز سے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم ماسک پہن کے ڈراتے ہیں یا چیخ مار کے ڈرا دیتے ہیں کسی کو. نہیں، ڈرائیے کس سے؟ قیامت کی ہول ناکیوں سے، اللہ کی نافرمانی سے. اور کس چیز سے ڈرائیے؟ کہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا؟ جب حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب بھی کوئی اہم مسئلہ آتا تھا نا تو کوہ صفا پہ نا، صفا پہاڑ پہ چڑھ کے نا، صفا اور مروہ ہے نا،
صفا پہاڑ پہ چڑھتے تھے اور وہاں سے آواز لگاتے تھے یا صباحو، اس کا مطلب ہوتا تھا، یہ ایک نعرہ ہوتا تھا جس کا مطلب ہوتا تھا بہت اہم بات ہے بھائی، آ جاؤ سارے جمع ہو جاؤ۔ یعنی اس زمانے میں موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے نا کہ جی اخباروں پہ خبریں آ رہی ہیں، یا نہ اخبار ہوتے تھے نہ ٹی وی ہوتا تھا، بس یہی ایک طریقہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اپنے دائیں اور بائیں، منہ کے دائیں اور منہ کے بائیں اپنا ہاتھ رکھا، دایاں ہاتھ دائیں طرف اور بائیں، اور جیسے ہم زور سے آواز دینے کے لیے کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا یا صباحو، آ جاؤ بھائی آ جاؤ سارے کے سارے، بات سن لو میری، بہت اہم بات ہے۔ تو اس وقت جو ہے جب سارے آ گئے تو ابو لہب، جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں یہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بت پرستی چھوڑ دو، آنے قیامت کے ہولناک دن سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور صرف ایک اللہ کی ان کے 360 بت ہے نا، 360 بت ہے نا جن کو مانتے تھے، ہر روز کا نیا بت ہوتا تھا، ہر دن کا نیا بت ہوتا تھا، ان کا 360 بت تھے۔ پانی دینے کا بت الگ ہے، بیٹا دینے کا بت الگ تھا، یعنی ان کے حساب سے اللہ معاف کرے، ان کا خدا بیٹا دینے والا خدا الگ تھا، ان کا پانی دینے والا خدا الگ تھا، خوراک دینے والا ان کا خدا الگ تھا، اور کامیابیاں دینے والا ان کا خدا الگ تھا، ان کے 360 خدا بنے ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر اپنے اقربا کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انذر عشیرتک، اب آپ ڈرائیے کس کو؟ اقربین، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ تو اپنے اقربا کو دعوت اسلام دی تو ابو لہب نے آپ کی شان میں سخت الفاظ کہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تبن لکا تبا لکا، تبن لکا کا مطلب ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، تبا لکا تبن لکا دونوں اسی طرح کے مفہوم کے ساتھ پڑھے ہیں میں نے تفسیر قرآن میں، تبن لکا تبا لکا، ٹھیک ہے نا۔ جب اس نے کہا نا تیرے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ کے، اللہ معاف کریں، تو آپ کی شان میں سخت الفاظ کہے، اور تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً ہی سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، ابھی ٹوٹے ہی نہیں تھے، لیکن فرمان آ گیا کہ اب یہ ابو لہب کہیں نہ کا نہیں رہا، اس نے میرے محمد کی، میرے احمد کی، میرے محبوب کی برائی کی ہے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ سورہ تبت تب ہی نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے نکاح میں تھی۔ اس وقت اختلاف دین سے نکاح درست تھا، یعنی اس وقت یہ نکاح ابھی درست تھا کہ اگر ہم اسلام پہ آ گئے اور نعوذ باللہ دوسرے لوگ کافر پہ ہیں تب بھی نکاح درست تھا، لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ میں آ گئے، پھر ریاست مدینہ کے قانون بنے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حکمرانوں کو ہدایت دے کے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر اللہ اکبر ریاست شیطان بنا دیتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اس وقت اختلاف دین سے نکاح درست تھا۔ ابو لہب نے بیٹوں کو کہا کہ تم ان کی ابو لہب نے بیٹوں کو کہا کہ تم ان کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو تم سے تعلق نہ رکھوں گا، اگر یعنی اپنے بیٹوں سے کہا عتبہ اور عتیبہ سے، اگر تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو یعنی رقیہ کو اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلاق نہیں دو گے تو بس پھر میری طرف سے تم فارغ ہو، میں تمہیں اپنا مطلب میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا، میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ ان دونوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے تھے، رخصتیاں نہیں ہوئی تھی، لیکن اس زمانے میں طلاق ایسے تھی جیسے کہ ایٹم بم، سمجھ آئی؟ اس زمانے میں طلاق ایسے تھی جیسے ایٹم بم، یعنی کسی نے لا کے ایٹم بم چلا دیا، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ انہوں نے کہا نا اپنے دونوں بیٹوں کو عتبہ اور عتیبہ کو کہ طلاق دے دو، تو اب انہوں نے، اور اگر تم طلاق نہیں دو گے تو پھر میری تمہاری کٹی آگ، یعنی میں تمہیں اپنی جائیداد بھی نہیں دوں گا، کچھ بھی نہیں، یعنی میرا تمہارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو لہب کو بہت بہت زیادہ مال دیا ہوا تھا نا،
کیونکہ اسی صورت میں آپ نے دیکھا نا کہ ایک صورت میں کیا ہے، دوسری آیت کیا ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہیں اس کے کام آیا اس کا مال. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مال جو ہے، یعنی وہ اس کا مال جو ہے نا، وہ مال بھی دے کر نا اس عذاب سے نہیں بچ سکا. اس کا مال بھی اس عذاب سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا. اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گالیاں دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابی لہب کے اور وہ تباہ ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور نہ اس کے کام آیا اس کا مال. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہی جائے گی، کیونکہ اس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی جھاڑیاں سی لے کے آتی تھی جس میں کانٹے لگے ہوتے تھے، اور وہ راستے میں بچھاتی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجور کی چھال کے جو جوتے ہوتے تھے نا، اس میں سے وہ کانٹے گھستے تھے اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کر دیتے تھے، زخمی کر دیتے تھے ان کے پیروں کو. تو ایک عزت دار باپ کے لیے اس کی معصوم دو بیٹیوں کے گھر کا اجڑ جانا انتہائی صدمے کا باعث ہوتا ہے. مضبوط سے مضبوط اعصاب بھی کمزور پڑ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ صرف اس لیے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو توحید کی طرف بلا رہے تھے. بھٹکتی انسانیت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی بیٹیوں کی، اپنی اور اپنی زوجہ مطہرہ کی ذہنی اذیت کو گوارا کر لیا. اور ان کو، حالانکہ بیٹیوں کی خاطر تو پہاڑ جیسی مشکلات سے ٹکر لے لی جاتی ہے، لیکن یہاں بیٹیوں پر ترجیح امت کو ہے. اللہ کے نبی نے امت کو ترجیح دی بیٹیوں کے لیے، بیٹیوں کے پر اپنی امت کو ترجیح دی. ان تک حق پہنچانے کو ان تک حق پہنچانے کو ہے، ان کی ابدی نجات اور کامیابی کو ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میری بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے تو کتنا صدمہ ہوا ہوگا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تو ہر وہی جانتے ہیں جن پر بیتی ہوگی. اس زمانے میں طلاق ایک ایسا منحوس لفظ سمجھا جاتا تھا، کوئی آدمی باپ کے لیے تو بہت سخت ترین لفظ تھا. لیکن انہوں نے اس پر بھی کوئی اگریمنٹ نہیں کیا اور نہیں جھکے، کلمہ حق بلند کیا. اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے اور ابو لہب سے کہتے ٹھیک ہے طلاق نہ دو، میں کلمے سے پھر جاتا ہوں، تو خدا کی قسم آج ہم بت پرست ہوتے، ہم حق پرست نہ ہوتے. قریش مکہ کے سرداروں نے بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا گیا. کون سا؟ اور آپ کے خاندان کو شعیب ابی طالب میں بند کر دیا. ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان نے اس بائیکاٹ کے سبب 3 سال تک بہت مشکلیں، بہت مشقتیں برداشت کی. 3 سال. میں آپ سے کہتی ہوں 3 دن درخت کے پتے کھا کے دکھا دیں، درختوں کی جڑیں اور چمڑا کھا کے دکھا دیں. میں کہتی ہوں میں قربان اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ساری کے ساری باتیں سب کے سب ظلم سہ لیے، لیکن کلمہ حق کو بلند رکھا، کیونکہ کلمہ حق آپ تک پہنچانا تھا، مجھ تک پہنچانا تھا. اور یہ اس کلمہ حق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جہنم کے راستے سے بچانا تھا. یہ ایک وسیع و عریض گھاٹی تھی جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں قدرتی طور پر بن گئی تھی. ایک گھاٹی تھی، ایک جگہ تھی جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ تھی، اور اس وقت ابو طالب کی ملکیت میں تھی. قریش کے تمام قبیلوں کے پاس اپنی اپنی گھاٹیاں تھیں. ابو لہب کے علاوہ سب یہاں منتقل ہو گئے. 3 سال کی مدت کم نہیں ہوتی، خاص طور پہ اس وقت جبکہ یہ مدت مصائب اور مشکلات سے بھری پڑی ہو. آپ کو پتہ ہے نا، غم کا ایک دن، غم کا ایک گھنٹہ، غم کا ایک گھنٹہ سال برابر لگتا ہے. پتا ہوگا آپ کو کہ بہت مشکل سے گزرتا ہے. راحت، آرام اور خوشی اور مسرت کے دن پر لگا کر اڑ جاتے ہیں، جبکہ پریشانیوں کا وقت آہستہ 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 بڑی مشقت سے کٹتا ہے. شعیب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے افراد خاندان کے دن
मुशक्कत भरे थे। कुफार ने मुकम्मल तौर पे बाइकआउट कर रखा था। वो लोग इन तक खाने पीने की कोई चीज पहुंचने ही नहीं देते थे, और ना बाजार वालों को इजाजत थी कि वो इन लोगों को कोई चीज खरीदो फरोख्त कर सके। काफले वाले आते थे कुछ बेचने के लिए, तो उनको कहा जाता था कि बहुत महंगे दामों बेचना, वरना ना बेचना। बड़े तो किसी न किसी तरह फाकों पर सब्र कर लेते, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे सब्र कैसे कर सकते थे। जब उन्हें भूख लगती तो बिलबिलाते रोते, उनके रोने की आवाजें सुन के कफारो मुशरिकीन खुश होते थे और लुत्फ अंदोज होते थे। उन्हें जर्रा बराबर रहम ना आता, उनका दिल जर्रा जर्रा बराबर भी पसीजता नहीं था। हजरत उतबा बिन गजवान हजरत उतबा बिन गजवान कहते हैं कि आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा पूरा पूरा हफ्ता ऐसा गुजर जाता, हमारे पास खाने के लिए दरख्तों के पत्तों के अलावा कुछ ना था। पत्ते खा खा कर हमारे मुंह छिल जाया करते थे। ये नबीउल मलाहिम ने ये तमाम के तमाम मेरे और आपकी वजह से तमाम के तमाम सदमे सहे, वरना अल्लाह ने कहा था, "ऐ मोहम्मद अगर आप कहें तो मैं वो पहाड़ को सोने का पहाड़ बना के आपके साथ चला दूं।" हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, शुएब अबी तालिब में हमारी जिंदगियां सख्तियों में गुजर रही थी। एक मर्तबा मैं भूखा था, इत्तेफाक से रात को मेरा पैर किसी तर चीज पर पड़ा, यानी गीली चीज पे। मैंने वो चीज उठाकर जबान पे रख दी और उससे निकल गया। मुझे आज तक पता नहीं चला वो चीज क्या थी। अंधेरा, अंधेरा। शेब अबी तालिब की घाटी, खाने पीने को कुछ नहीं, कोई अपना नहीं। अल्लाह अकबर। और रोज़ल अनफ के मुसन्निफ अल्लामा सहीली रहीमुल्लाह कहते हैं, लिखते हैं कि जब कोई काफिला अशियाए खुर्नी मक्का मुकर्रमा लेकर आता, तो शेब अबी तालिब के महसूरीन में कुछ लोग इस उम्मीद पे बाहर निकलते कि शायद काफिले वाले हमें कुछ फरोख्त कर दें। मक्का वाले तो उन्हें देखते ही मुंह फेर लेते थे। जब वो इन काफिले वालों के पास पहुंचते और इनसे कोई चीज खरीदना चाहते, तो अल्लाह का दुश्मन अबू लहब इनके पास आकर खड़ा हो जाता है और इनसे कहता है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी है, इन्हें महंगे दाम बताओ ताकि ये कोई चीज खरीद ही ना सके। नुकसान की परवाह मत करना, उसकी उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। यानी अगर तुम्हारा माल नहीं बिकेगा तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन तुम मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल बहुत महंगा करके देना ताकि ये खरीद ही ना सके। नुकसान की परवाह ना करने के तुम्हारा माल नहीं बिकेगा, वो मैं खरीद लूंगा। वो लोग अबू लहब के बहकावे में आकर मुसलमानों को इतने ज्यादा दाम बतलाते कि वो खरीदे बगैर खाली हाथ वहां से लौट जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनों बच्चों के पास वापस चले जाते, बच्चे भूख से बिलबिला रहे होते मगर उनके पास कुछ खिलाने को ना होता। वो लालची ताजिर अबू लहब के पास जाकर अपना मुनाफा ले लेते थे। मुसलमान और उनके साथ जो लोग भी थे वो बड़ी आजमाइश से गुजर रहे थे, इनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। 3 साल, 3 साल, 3 साल, कितने मुश्किल सख्त और जान गसल हालात थे मुसलमानों के लिए। हम इन हालात का तस्वर भी नहीं कर सकते। और मैं आपको कहती हूँ, अगर एक रोजे पे दूसरा रोजा रख के दिखाएं सिर्फ पानी से, फिर मैं मान जाऊं। और जब हम ये देखते हैं कि ये सूरत हाल 2 4 दिन या 2 4 महीनों तक बाकी नहीं रहे, बल्कि मुसलसल 3 साल इसी हालत में गुजरे, तो कलेजा मुंह का आता है और आंखें अश्क बार हो जाती हैं। लेकिन इस महसूरी के बावजूद आप जनाब से और दूसरे मुसलमान हज के अयाम में बाहर निकलते थे और हज के लिए आने वालों से मिलकर उन्हें इस्लाम की दावत जरूर देते थे। उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो नाजो नाम में पली बड़ी थी, ताजरा थी, लेकिन उन्होंने हर तरह की मुसीबत और फक्र और फाका बर्दाश्त किया और आप जनाब ससम की गम गुसारी की, और मुस्लिम ख्वातीन के लिए एक बेहतरीन मिसाल छोड़ गई। क्या छोड़ के गई? कि अपने अच्छे मियाँ का साथ कभी ना छोड़ना, अगर फाके भी तुम पर आ जाएं। शुएब अबी तालिब में महसूरी का ये सिलसिला कमोपेश 2.5 साल तक जारी रखा। 2.5 साल तक, यानी 2 साल 6 महीने तक। शोएब अबी तालिब की सऊबत ने 85 साल अबू तालिब की सेहत पर बहुत बुरा असर डाला और वो बिस्तर से लग चुके थे। अबी तालिब कौन थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी चचा। इसी तरह आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की, जो 65 साल की हो चुकी थी, इस तवील मुश्किल मशक्कत ने नीम जान कर दिया। चुनाचे घाटी की कैसे रिहाई के कुछ अरसे बाद अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दुनिया से रुखसत हो गई। इतने फाके झेल झेल के जिस्म की सारी ताकत खत्म।
रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खानदान को ये सब तकालीफ हक की दावत की याददाश्त में हक की हक की दावत की पादाश में दी गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, आपके रुफ़का, आपके आज़ा ने भी ये सख्त मसाइब बर्दाश्त किए और उम्मत तक दावत का हक पहुंचाने का फरीजा कामिल तौर पे अदा करते रहे। अबू तालिब की वफात के बाद यानी 3 दिन के फासले पर इन दोनों का इंतकाल हुआ। 3 दिन के अंदर अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा अबू तालिब इंतकाल कर गए, फरमा गए। आपकी प्यारी 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 जान से प्यारी अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी इन्हीं 3 दिन के अंदर अंदर आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दागे मफार कर दी गई। अबू तालिब की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हामी और मददगार न रहा, और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दुनिया से रुखसत होने के बाद कोई तसल्ली देने वाला और गमगुसार न रहा। ये वही अम्मा खदीजा है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और जिब्रील अमीन ने गले से लगाकर खींचा, तो सीने से लगाकर खूब जोर से भेजा। और जब ये आए तो कांप रहे थे और कह रहे थे, जम्मिलूनी जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, कांप रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त दस्तगीरी करने वाली और उनके साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक करने वाली, उनको तसल्ली देने वाली और ये कहने वाली कि आप अल्लाह के आपको अल्लाह ताला जाया नहीं करेंगे, आप गरीबों के हमदर्द हैं, बेवा औरतों के गमगुसार हैं, आप मिस्किनों पर का सहारा हैं, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेंगे। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद कोई तसल्ली देने वाला गमगुसार ना रहा। इसलिए आप सब ने कुरैशी मक्का की चीरा दस्तियों से मजबूर होकर 10 नबी, यानी आपको 10 साल हो गए, यानी 40 साल की उम्र में आप नबूवत पाई आपने, और 10 साल यानी 50 साल की उम्र में शव्वाल के आखिर में ताइफ के लोगों को तबलीग करने का कसद फरमाया कि मैं जाता हूँ ताइफ के लोगों को जो है तबलीग करता हूँ और उनको कहता हूँ मुसलमान हो जो, शायद वहां के लोग अल्लाह की हदायत को कबूल फरमाए, उनके दीन के हामी और मददगार हो, और फिर हमारी ताकत बढ़े, हमारी 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 नफरी में इजाफा हो, यानी हम लोगों में मुसलमानों में इजाफा हो। चुनाचे आप हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हमरा लेकर ताइफ तशरीफ ले गए। अबद अबद यालील, मसूद हबीब, इन तीनों भाइयों पर जो वहां के सरदारों में से थे इस्लाम पेश किया। बजाय इसके कि वो कलमा हक को सुनते और कबूल करते, उन्होंने निहायत सख्ती और तलखी से आप सत्संग को जवाब दे दिया। एक ने कहा, क्या खुदा ने काबा का पर्दा चाक करने के लिए तुझको नबी बनाकर भेजा है? एक ने कहा, क्या खुदा को अपनी पैगंबरी के लिए तुम्हारे सिवा और कोई नहीं मिला? एक ने कहा, खुदा की कसम मैं तुमसे कलाम ही नहीं करूंगा, अगर वाकई में अल्लाह ने तुझको अपना रसूल बनाकर भेजा है तो तेरे कलाम का रद्द करना, तेरे से इनकार करना सख्त खतरनाक है, इसलिए मैं तुझसे बोलूंगा ही नहीं। मगर इस नादान ने ये ना समझा कि अल्लाह के पैगंबर के साथ मजाक करना, इस्तेहजा करना और तमस्खर करना इससे भी ज्यादा सख्त है। उस नादान ने ये समझा नहीं। और अगर तुम अल्लाह के रसूल नहीं तो फिर काबिल खिताब और लायक अल्तफात नहीं हो, और अगर तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो तो तुम्हें नौजुबिल्ला 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 नौजुबिल्ला, जैसे मुझे कोई कहते तो तू तो मुंह लगाने के काबिल नहीं। उन्होंने सिर्फ इनकार पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि ओबाश और बाजारी लड़कों को उकसा दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी उड़ाएं, उनका मजाक उड़ाएं। जालिमों ने इस कदर पर पत्थर बरसाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों की तकलीफ से बैठ जाते तो ये शकील कलब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू पकड़ के दोबारा पत्थर बरसाने के लिए आपको खड़ा कर देते थे और हंसते थे और मजाक उड़ाते थे। हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते थे और बचाते और कोशिश करते कि जो पत्थर भी आए वो बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझ पर गिरे। इसी में हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का तमाम सर जख्मी हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव इस कदर जख्मी हो गए कि इनसे खून बहने लगा। हाय, क्या कहूँ आपसे। वो आसी को कमली में अपनी छुपा छुपा ले, वो दुश्मन को भी जख्म खा के दुआ दे।
انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عاشق بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں، ہمارے افعال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے اولادوں کو، ہماری نسلوں کو صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا اور عاشق رسول بنا دے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں تا دم قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اس پر پہرا دینے کا، اس کا پہرے دار بنائے۔ اللہ ہم سے ہمیں صحیح معنوں میں عاشق نبی بنا دے، عاشق رسول بنا دے۔ اللہ ہم پہ رحم فرما دے، ہمارے بچوں پہ رحم فرما دے۔ ہمارے بچے جو اس وقت یہود ہنود نصارہ کے چکروں میں لگ گئے اور ان کو دلیل بنا لیا، ان کو بڑا سمجھا، ان کو قابل عزت سمجھا، ہمارے بچوں کی شعور والی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کھول دے، بیدار کر دے۔ آمین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وقت کم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ اے اللہ پتہ نہیں کل کی صبح دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اے اللہ قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ برزخ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ کوئی ایک ایسا کام کروا دیجئے جس سے ہمارے آقا مدنی ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ کوئی ایسا کام کروا دیجئے۔ اے اللہ کوئی ایسا کام کروا دیجئے جس سے ہمارے آقا مدنی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ، اللہ میرے اللہ پیارے اللہ، ہماری ایک بہن کا خط، ہماری ایک بہن کا پیغام آج اللہ آپ کی جالیوں تک پہنچا ہے۔ ان کی مشکل کو آسان فرما دیجئے۔ وہ بہن بہت دکھی ہے اللہ، ہماری ایک بہن ہے وہ بہت دکھی ہے، ان کا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے اللہ کے نبی تک۔ اے اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری اس بہن کی مشکل کو آسان فرما دیجئے، ان کا اقامہ لگا دیجئے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ۔ اللہ دنیا بہت دکھی ہے، معاف فرما دیجئے میرے اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ ہم نے نہ اپنی نجات کا رستہ جو ہے دنیا میں، ہم نے اپنی نجات کا رستہ دنیا میں، اے اللہ ہم نے اپنی نجات کا رستہ دنیا کو سمجھ لیا، دنیا کی کامیابی کو۔ اے اللہ تبھی ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے۔ اے اللہ بہت سی بہنیں بہت پریشان ہیں اللہ، خدا کی قسم بہت پریشان ہے۔
اللہ اسپتالوں میں لوگ رو رہے ہیں اپنے مریضوں کے ہاتھوں. اے اللہ میری معلمہ جن سے جو مجھے مصحف پڑھاتی تھی ان کے میاں اللہ 1.5 مہینہ ہونے والا ہے میو ہاسپٹل میں داخل ہیں. اے اللہ اے اللہ ان پہ رحم فرما دے کرم فرما دے. اللہ اسپتال کا تو ایک دن برداشت نہیں ہوتا میرے اللہ. اللہ اسپتال کا تو ایک دن برداشت نہیں ہوتا. اللہ 1.5 مہینہ اللہ 1.5 مہینہ گردوں کی تکلیف. اللہ ڈائلسس روز ہونا. اللہ دنیا بہت پریشان ہے. اللہ تو نے ہمیں بہت اچھائی میں رکھا ہے. اللہ تو نے ہمیں بڑے سکون میں رکھا ہے. اللہ کی قسم اللہ ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں پانی پی کے سوتے ہیں. اللہ اللہ ہم تیری نعمتوں کے قدردان نہیں ہیں. ہمیں معاف کر دے اللہ. اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے میرے اللہ. ہم سے کوئی ایسا کام لے لے اللہ کہ ہمارے چہرے ہماری جنت کی دلیل بن جائے. اللہ اللہ ہم سے کوئی ایک ایسا کام لے لے اللہ جو ہمارے چہرے ہماری جنت کی دلیل بن جائے. اللہ اللہ ہم بہت برے. اللہ اللہ ہم ہمیشہ اللہ ہم ہمیشہ 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 تیری نافرمانیاں کرتے رہے. اللہ تو بلاتا رہا ہم انکار کرتے رہے. تو ہمیں پکارتا رہا ہم کان بند کر کے بیٹھے رہے. تو ہمیں بلاتا رہا ہدایت کی طرف. اللہ ہمارا معاملہ بڑا خراب ہے. ہمارے سارے کے سارے عمل گندے ترین ہے. اللہ ہمارا نام ہے عمل شرمناک ہے. تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے پر ہولا ہاتھ رکھنا. ہمارا معاملہ سکون والا کرنا عافیت والا کرنا. اللہ میرے سے دعا نہیں ہو رہی. میری جتنی بھی ہماری بچیوں کے بہنوں کے دل میں ہے ان سب کو قبول فرما لے منظور فرما لے. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ تجھے ہمیں جہنم میں پھینک کر کیا ملے گا. اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اللہ ہم تیرے غلام ہیں. اگر ہو سکے تو تمہارے لیے ہم اللہ اگر کر دے تو یہ تیری بڑائی ہے کہ ہمیں معاف کر دے. ہماری طرف آسانیوں والے سودے عطا فرما دے. ہمارے رزق میں برکت دے دے. جب تک زندہ رہیں کبھی کسی کے محتاج نہ رہے. یا اللہ آخری وقت تک دین کا کام کرتے کرتے موت آئے. یا اللہ ہمارے بچے جو کہ تیرے نظام سے سرکش ہو چکے ہیں جو تیرے نظام سے تیری شریعت سے سرکش ہو چکے ہیں میرے اللہ ان بچوں کو اپنے دامن رحمت پہ سمیٹ لے. اللہ ہم جنت میں ہوں ہمارے بچے کہیں خدا نہ خواستہ دوزخ میں ہوں تو سکون نہیں ملتا. اے اللہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان کی من موہنی صورت کا واسطہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زلفوں کا واسطہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کا واسطہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرما دے. ہمارے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے. اللہ یہ خود غرض حکمرانوں سے جان پاکستان کی چھڑا دیجئے. ہمارے پاکستان کی ایسی حفاظت فرما جیسے تو اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی. اللہ دنیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دنیا میں سے سارے قرآن اٹھا دیے جائیں تب بھی چھوٹے چھوٹے سینوں میں مرد و عورتوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہیں. اللہ تو نے ایسی حفاظت کا ذمہ لیا. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ پاک نیچے آ کر پاکستان کی حفاظت فرما. چار چپیرے پاکستان کی اور ہمارے حرموں کی تینوں حرمین تینوں حرمین تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں جو بے اولاد ہیں عائشہ سونیا رقیہ باجی ڈاکٹر انم ایلیا محسن ماریانس سنبل ان کو نیک نرین اولاد عطا فرما. یا اللہ جو پیپر دے رہے ہیں دینے والے ہیں ڈاکٹر عمیر ڈاکٹر ہمنا اور فاطمہ ہماری عیشا موحد اللہ جتنے بھی بچے پیپر دینے والے ہیں دے رہے ہیں جن کی مائیں یہاں بیٹھی ہیں ان کو اور ان کی ماں کو ان کو ہم سب کو اللہ ہمارے اہل خانوں کو ہمارے جڑے رشتوں کو تمام لوگوں کو ایمان پر اور دنیا اور آخرت
کہ ہر پیپر میں ہر قسم کے اللہ تبارک تعالیٰ امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دے. یا اللہ احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو بہترین روزگار عطا فرمائیے. یا اللہ علی اعظم، شہناز، علی عاشق کو اپنا بہترین برکتوں والا گھر عطا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ یا اللہ تبارک تعالیٰ جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، اے اللہ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ یہاں پر کوئی ایک ایسا بیٹھا ہوا جو اللہ تعالیٰ جس کو آپ پیار کرتے ہیں، اللہ اس کے طفیل ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کو زندگی صحت تندرستی عطا فرما دیجیے. ندیم بھائی کو، تمام علماء اسلام کو، مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اظہر جی کو، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ، عیشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، محمد عمران صاحب، عادل صاحب بہت بیمار ہیں. اللہ ندیم صاحب ایک اور ہیں، وہ بہت بیمار ہیں. نازیہ، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، عنایت، ان سب کو اپنے حبیب کے طفیل میں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہماری بہن کا کامہ لگا دیجئے. اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ سن لیجئے. یا اللہ جتنی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، یا اللہ شادی کے قابل ہو گئی ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں اور بیٹے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، یا اللہ حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مہنور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، سب کے لیے اپنا بہترین زوج بھیجیے. یا اللہ جن کے فیصلے ابھی ہو رہے ہیں ان کے لیے بہترین فیصلے فرما دیجئے آگے بڑھ کر. اللہ مکار اور فراڈ قسم کے لوگوں سے جان چھڑا دیجئے. ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کی بہترین جوڑ عطا فرما دیجئے. اللہ غلط قسم کے لوگوں سے جان چھڑا دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، سارے مسلمانوں کو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کی عزت و جان ہمارا آبرو کی حفاظت فرما دے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. لوگوں کو بہت اس بات کا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ دور دور سے کہلواتے ہیں. ہماری عزت و شرم آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے. پاکستان کے قرضوں سے نجات دیجئے. یا اللہ پاکستان میں اللہ پیٹرول کو اور بجلی کو بہت سستا کر دیجئے. غریبوں پر اور امیروں پر ایمان کی نعمت کو جاری ساری فرما دیجئے اور باقی تمام نعمتیں غریبوں کے لیے بھی کھول دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.